بسم الله الرحمن الرحیم الباب الثانی فی الحجة وما يتعلق بها۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ منطق کا مقصود معرف اور حجت ہے۔ منطقیوں کا موضوع بحث معرف اور حجت ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں معرف اور حجت ہے۔ معرف کی بحث آپ پڑھ چکے، آج حجت کی بحث ہے۔ تو دوسرا باب حجت وما يتعلق بها وما يتعلق بالحجہ، حجت اور حجت سے متعلق بحثوں کے بیان میں حجت کا بیان ہوگا، اور حجت سے جن بحثوں کا تعلق ہوگا ان کا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو یہ لوگ تصدیق بولتے ہیں، تصدیقات۔ منطق علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو تصور سے جو بحث متعلق ہوتی ہے وہ معرف کہلاتی ہے، اور تصدیق سے جو بحث متعلق ہوتی ہے وہ حجت کہلاتی ہے۔ حجت کہتے ہی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں معرف اور حجت۔ معرف کہتے ہیں ان تصورات معلومہ مرتبہ کو جن سے کوئی تصور مجہول حاصل ہو جائے، اور حجت کس کو کہتے ہیں؟ ان تصدیقات معلومہ مرتبہ کو جن سے کوئی تصدیق مجہول حاصل ہو جائے۔ تو معرف کا تعلق تصور سے اور حجت کا تعلق تصدیق سے۔ وہ تصور معلوم سے اور یہ تصدیقی۔ وہاں تصور معلوم تصور مجہول کی معرفت کراتا ہے، اور یہاں تصدیق معلوم جو ہے وہ تصدیق مجہول کی معرفت کراتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ فصل فی القوایا، یہ قضیہ کی جمع ہے قضایا۔ جیسے خطیہ کی خطایا آتی ہے، سجیہ کی سجایا آتی ہے، رضیہ کی رضایا آتی ہے، منیہ کی منایا آتی ہے، وصیہ کی وصایا آتی ہے۔ ایسے یہ ہے فصل فی القضایا، یہ قضیہ کی جمع قضایا، قضیوں کے بیان میں۔ اس کے بیان میں نو میں پڑھا تھا جملہ، مرکب تام، مرکب مفید۔ یہاں کیا بولتے ہیں؟ قضیہ۔ قضیہ ہے کیا چیز جس کا یہ بیان کر رہے ہیں؟ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب۔ قضیہ ایسے قول کو کہتے ہیں، قول سے مراد مرکب۔ کس کو بولتے ہیں؟ زید قائم، زید لیس بقائم، ایک مرکب ہے۔ یہ سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے، جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ آپ نے کہا زید کھڑا ہے، ہو سکتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ۔ تو جو قول سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ۔ سمجھ رہے ہو؟ وقیلا، بعض منطقیوں نے کہا قضیہ کی تعریف کرتے ہو، القضیۃ قول یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب۔ قضیہ ایسا قول، ایسا مرکب ہے جس کے قائل کو یہ کہا جائے کہ وہ اس قول میں جھوٹا ہے یا سچا۔ یہ ترجمہ ہو گیا، قضیہ ایسا قول ہے، ایسا مرکب ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو یہاں قائل کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، یہاں قول جو ہے سچ یا جھوٹ ہو۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ یہاں قائل کی طرف ہے، یہاں قول کی طرف ہے۔ قول سچ یا جھوٹ کا احتمال رکھے، یہاں کیا؟ قائل سچا یا جھوٹا ہو۔ وَهِيَ قسمان، ہیا کا مرجع قضیہ، ہیا القضیۃ قسمان، قضیہ کی دو قسم۔ کون کون؟ احدہما حملیۃ وثانیہما شرطیۃ، ایک حملیہ اور ایک شرطیہ۔ تو قضیہ کی بنیادی دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ حملیہ کس کو کہتے ہیں؟ اما الحملیۃ، اما القضیۃ الحملیہ، لیکن قضیہ حملیہ فہو ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ۔ عام طور پر منطق کی کتابوں میں قضیہ حملیہ کی تعریف یہ پڑھیں گے جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کے ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کی نفی کا حکم ہو۔ زید قائم کہا تو زید کے لیے کھڑے ہونے کا ثبوت ہے، زید لیس بقائم کہا تو زید سے کھڑے ہونے کی نفی۔ بہت آسان ہے۔
موجبہ ہے تو ایک شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت، سالبہ ہے تو ایک شے سے دوسری شے کی نفی۔ تو حملیہ کی آسان تعریف کیا؟ جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کے ثبوت، کسی شے سے کسی شے کی نفی کا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ زید قائم میں زید کے لیے کھڑے ہونے کا ثبوت، زید لیس بقائم میں زید سے کھڑے ہونے کی نفی ہے۔ موجبہ میں ثبوت اور سالبہ میں کیا ہوگی؟ نفی۔ اما الحملیہ، قضیہ حملیہ وہ ہے جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کے ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کی نفی کا حکم ہو۔ اسی کو کہتے ہیں جس میں ثبوت الشے للشے یا نفی شے عن شے کا حکم ہو۔ اسی کا ہم نے ترجمہ کر دیا جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کے ثبوت، کسی شے سے کسی شے کی نفی کا حکم ہو۔ ایک تعریف یہ ہو گئی۔ بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے قطبی تصدیقات وغیرہ میں تو یہ تعریف کی ہے، اور میر قطبی میں بھی، وہ میر کہہ رہا ہوں، کبرا شریف میں بھی یہی تعریف پڑھی تھی۔ کیا؟ الشرطیۃ ما ينحل الى قضیتین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قضیہ، اچھا، واما الشرطیۃ فما لا يكون فيه ذلك الحکم۔ اب قضیہ حملیہ کی تعریف پڑھ چکے نا۔ شرطیہ کس کو کہیں گے؟ ما لا يكون فيه ذلك الحکم، جس میں یہ حکم نہ ہو۔ تو آپ سے کوئی تعریف پوچھے شرطیہ کس کو کہیں گے تو کہے دو جس میں یہ حکم نہ ہو۔ کیا کہو گے؟ جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کے ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کی نفی کا حکم نہ ہو، یعنی ثبوت الشے للشے، نفی الشے عن شے کا حکم نہ ہو، بلکہ اس میں بتائیں گے ایک شے کی ثبوت کی تقدیر پر دوسری شے کے ثبوت کا حکم ہو، بازی میں آ گئی، یا ایک شے کی ثبوت کی تقدیر پر دوسری شے کی نفی کا حکم، بازی میں آ گئی۔ ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود میں، اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے۔ کبرا پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے کہ طلوع شمس کی تقدیر پر وجود نہار کا حکم ہوگا۔ سالبہ میں لیسا ان کانت الشمس طالعہ فاللیل موجود، ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو تو رات موجود ہو۔ طلوع کی تقدیر پر وجود لیل کی نفی کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو شرطیہ وہ ہے جس میں ثبوت الشے للشے یا نفی الشے عن شے کا حکم نہ ہو تب کیا؟ تو بتا دیا ایک شے کی ثبوت کی تقدیر پر دوسری شے کے ثبوت کا حکم ہو موجبہ میں، ایک شے کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری شے کی نفی کا حکم ہو شرطیہ سالبہ۔ سمجھ رہے ہو؟ کبرا وغیرہ بھی دیکھا کرو، اس میں بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ بعض لوگوں نے یعنی بعض منطقیوں نے شرطیہ قضیہ کی تعریف کیا کی؟ ما ينحل الى قضیتین، جو دو قضیہ کی طرف منحل ہو۔ منحل ہونے کا مطلب جب ہم اس کو الگ الگ کریں، یہ کرتا ہے اس کو الگ الگ کرو گے تو دو آستین نکلے گی، دو جیب کسی کے تین جیب نکلیں گے، نئی بات ذہن میں آ گئی؟ کالر نکلے گا اگر کالر دار کرتا ہے، اور سب الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی کو نہ جوڑا جاتا ہے۔ تو یہی حال قضیہ کا ہے، جس سے مرکب ہوگی اسی کی طرف نہ تحلیل ہوگی۔ تسبیح کا ایک دانہ ہے، اس میں 100 دانے ہیں تو اس کو الگ الگ کرو گے تو 100 دانے الگ الگ نہ ہو جائیں گے؟ تو قضیہ شرطیہ اس کو کہتے ہیں جو دو قضیہ کی طرف منحل ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ہم اس کے اجزاء کو، انحلال کا مطلب ہوتا ہے تحلیل کا، اس کے اجزاء کو الگ الگ کریں تو دو قضیہ بچے۔ کیا بچے؟ میں تو ہم ترجمہ کریں گے قضیہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیہ کی طرف منحل ہو، دو قضیہ کی طرف تحلیل ہو، یعنی اس کے اجزاء کو ہم الگ الگ کریں تو دو قضیہ بچے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو منحل ہو دو قضیہ کی طرف، جو دو قضیہ کی طرف تحلیل ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے اجزاء الگ الگ کریں تو دو قضیہ بچے۔ كقولنا، جیسے ہمارا یہ قول، ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، یہ موجبہ کی مثال ہے۔ وليس البتة اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود۔ ترجمہ سنو، ترجمہ اس میں بھی بتایا تھے اگر آفتاب برآمدہ باشد روز باشد، نیش نہیں کہ اگر آفتاب برآمدہ باشد شب باشد، یہ فارسی میں ہے، یہ عربی میں ہے۔ اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہوگا۔
ظاہر سی بات سورج کے نکلنے کی تقدیر پر دن کے موجود ہونے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھ کو بتاؤ اس کو یہ منحل کیسے ہوگی، تحلیل کیسے ہوگی؟ اس میں ان اور فا یہی کہلاتے ہیں ادات شرط. کیا کہلاتے ہیں؟ اس کو ہٹا دو گے تو کیا بچے گا؟ الشمس طالعہ اللیل موجود. الشمس طالعہ بھی ایک قضیہ ہے، اللیل موجود بھی ایک قضیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے؟ تحلیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قضیہ شرطیہ کے جو ادات ہیں اس کو ہٹا دو تو کیا بچے؟ دو قضیہ. تو ان فا کو ہٹایا تو کیا بچا؟ الشمس طالعہ اللیل موجود. ثعلبہ کی مثال دیکھو، لیسا والی. ایسا نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب سورج نکلے تو رات موجود. یہاں پر مولانا صاحب اذا اور فا، لیسا تو ثعلبہ ہے، مین یہاں ادات شرط کیا ہے؟ اذا اور فا ہے. ازمگی تو اذا اور فا کو ہٹا دو گے تو کیا بچے گا؟ الشمس طالعہ اللیل موجود. دو قضیہ ہے کہ نہیں؟ تو شرطیہ کی کوئی تعریف پوچھے تو کہو بعض منطقیوں کے نزدیک شرطیہ کی تعریف وہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے. بات دل میں آ گئی؟ تو اب جو تحلیل کرنے کے بعد دو قضیہ بچے یا دو قضیہ کی طرف منیل ہو، انحلال کا معنی کیا ہے؟ خود بتاتے ہیں. فَإِذَا حَذَفْتَ الْأَدْوَاتِ بَقِيَ الشَّمْسُ طَالِعًا وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ. یا حُذِفَتِ الْأَدْوَاتُ، تو جب ادوات حذف کر دیے گئے یا آپ نے ادوات شرط ان اور فا کو، اذا اور فا کو ہٹا دیا، حذف کر دیا. حذف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہٹا دینا. تو الشمس طالعہ النہار موجود، یہ دو قضیہ ہی تو بچا. اب شرطیہ کی جب یہ تعریف ہو گئی تو اب حملیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ وَالْحَمَلِيَّةُ مَا لَا يَنْحَلُّ إِلَىٰ قَضِيَّتَيْنِ بَلْ يَنْحَلُّ إِمَّا إِلَىٰ مَفْعُولَيْنِ. حملیہ وہ ہے جو دو قضیہ کی طرف منحل نہ ہو. دو قضیہ کی طرف زید قائم ہے تو اس میں بیچ میں آپ پڑھو گے ہوا رابطہ ہے، تو جب ہٹا دو گے تو کیا بچے گا؟ زید اور قائم دو ہی نہ بچا، دونوں مفرد نہ ہے زید اور قائم. حملیہ وہ ہے جو دو قضیہ کی طرف منحل نہ ہو. تب دو قضیہ کی طرف منحل نہ ہو تب کس کی طرف منحل ہو؟ تو کہتے ہیں بل ینحل، بلکہ وہ منحل ہو اما الی مفردین، یا تو دو مفرد کی طرف. جیسے آپ کا قول زید ہوا قائم. زید قائم جو دیکھتے ہو نا، یہ حقیقت میں ہے کیا؟ زید ہوا قائم. دو کاغذ ہے، چپکاؤ گے تو بیچ میں گوند لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ میاں اور بیوی ہے، شادی ہوتی ہے تو چاہے قاضی صاحب نکاح پڑھے یا کوئی بیچ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نکاح پڑھانے والا. تو ایسے یہ زید قائم دیکھ رہے ہو، بیچ میں ایک ہے، ایک کو دوسرے سے جوڑنے والا. دو چیزوں کو جوڑنے میں کسی نہ کسی کا کردار ہوتا ہے. چاہے گوند ہو، لکڑی جوڑتے ہو نا، دو الگ الگ لکڑی کو تو بیچ میں پتھر ٹوٹے جوڑتے ہو تو اس میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹائلس لگاتے ہو تو مسالہ لگتا ہے بیچ میں کہ نہیں لگتا ہے؟ زید قائم دیکھ رہے ہو، ہے کیا؟ زید ہوا قائم. تو ہوا کو ہٹا دیا تو کیا بچا؟ زید اور قائم دونوں مفرد ہیں کہ نہیں مفرد ہیں؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ فَإِنَّكَ إِذَا حَذَفْتَ الرَّابِطَةَ، وہاں ادات شرط کو حذف کیا، یہاں کیا بولیں گے؟ رابطہ. کیونکہ جب آپ نے رابطہ کیا چیز ہے؟ اعنی ہوا، یعنی ہوا کو حذف کیا. بقیہ زید و قائم، تو باقی کیا بچا؟ زید اور قائم. وہما مفردان، یہ دونوں کیا ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ تو شرطیہ وہ ہے جو دو قضیہ کی طرف منحل نہ ہو، بلکہ یا تو دو مفرد کی طرف منحل ہو، وَإِمَّا إِلَىٰ مُفْرَدٍ وَقَضِيَّةٍ، یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف منحل ہو. ایک مفرد اور ایک، آپ پڑھے ہو کبھی کبھی خبر کیا ہوتا ہے؟ ہوتی ہے جملہ ہوتا ہے. کبھی کبھی خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ. تو وہی اس کی مثال جیسے آپ کہو کما فی قولکا، جیسے آپ کا یہ قول زید ابوہ قائم. ترکیب کیا کرتے ہو؟ زید مبتدا، یہ مفرد ہے کہ نہیں مفرد ہے؟ ابوہ قائم، زید اس کا باپ یعنی زید کا باپ کھڑا ہے.
ابو ہو بترکیب اضافی مبتدا قائم یہ شبہ فعل ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے پھر نہ خبر بنے گی زیدن کی، تو زیدن تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے موضوع. مگر ابوہ قائم یہ کیا ہے؟ جملہ ہے کہ نہیں جملہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ قضیہ ہے کہ نہیں قضیہ ہے؟ بھائی کیا ترکیب کرو گے ابوہ قائم کے؟ ابوہ بترکیب اضافی مبتدا قابل شبہ فعل و مستتر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تب نہ خبر بنے گی. یہ قضیہ ہے کہ نہیں قضیہ ہے؟ فَإِذَا حَلَّلْتَهُ مابع تفعیل سے حلل یحلل، فَإِذَا حَلَّلْتَهُ تو زید ابوہ قائم کو جب آپ نے تحلیل کیا، کیا کیا؟ تو باقی کیا بچا؟ زید، اور یہ مفرد ہے وہ ابوہ قائم، اور کیا بچا؟ ابوہ قائم. یہ کیا ہے؟ قضیہ ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو قضیہ کی دو قسم پڑے، حملیہ اور شرطیہ. حملیہ کی بھی دو تعریف اور شرطیہ کی بھی دو تعریف. پہلی تعریف کیا کی؟ حملیہ کی، جس میں ثبوت الشیء للشیء نفی الشیء عن شیء کا حکم ہو. تو اس تقدیر پر اب شرطیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ جو ایسا نہ ہو، یعنی جس میں ثبوت الشیء للشیء نفی الشیء عن شیء کا حکم نہ ہو. اور حملیہ کی دوسری تعریف اور شرطیہ کی دوسری تعریف کیا پڑی کہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیہ کی طرف منحل ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو اب حملیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ جو دو قضیہ کی طرف منحل نہ ہو بلکہ تحلیل کرنے کے بعد دو مفرد بچیں یا ایک مفرد اور ایک قضیہ بچے. سمجھ گئے؟ فصل الحملیات. اب قضیہ کی دو قسمیں ہو گئی نا، حملیہ اور شرطیہ. حملیہ کی یہ تفصیلی گفتگو کریں گے. حملیہ کی تفصیلی گفتگو. تو سب سے پہلے اب حملیہ کی بھی کئی قسمیں کریں گے. حملیہ کی بھی فصل الحملیات، اور اس میں حملیہ قضیہ کا بیان ہوگا. حملیہ کی جمع کیا ہوگی؟ حملیات. الحملیت غربان، حملیہ کی دو قسمیں ہیں. غربان معنی میں قسمان، نوعان. سمجھ گئے؟ ایک قسم ہے موجبہ اور دوسری کیا ہے؟ سالبہ. ہم بتا چکے موجبہ وہ کہتے ہیں جس میں ثبوت الشیء للشیء کا حکم ہو، سالبہ جس میں نفی الشیء عن شیء کا حکم ہو. حملیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک موجبہ ہے وہی التی حکم فیہا بثبوت شیء لشیء، جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کے ثبوت کا حکم. وہی جان چکے ہو مگر یہ الگ سے بتا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ جیسے زید قائم، یہ زید کے لیے کھڑے ہونے کا ثبوت ہے. دوسری قسم سالبہ وہی التی حکم فیہا بنفی شیء عن شیء، جس میں کسی شے سے کسی شے کی نفی کا حکم ہو. جیسے الانسان حیوان، یہ ہوگی موجبہ کی مثال. اور الانسان لیس بفرس، انسان گھوڑا نہیں ہے. الانسان حیوان میں انسان کے لیے حیوان ہونے کا، حیوان کے ثبوت کا حکم ہے. الانسان حیوان نہ ہے جی، اور انسان گھوڑا نہیں ہے. انسان گھوڑا ہے؟ ہم نے بتایا تھا کوئی انسان گھوڑا نہیں ہے. کبھی کبھی گھوڑا کہہ دیتے ہیں تو کیا مطلب گھوڑا ہو جائے گا؟ گدھا کہہ دیا، بیل کہہ دیا، ٹٹو کہہ دیا تو ٹٹو ہو جائے گا، بندر کہہ دیا تو بندر ہو گیا وہ. تو انسان فرس نہیں ہے. تو انسان سے فرس کی نفی ہے کہ نہیں نفی ہے؟ چلو آگے دیکھو. فصل الحملیۃ تلتئم من اجزاء ثلاثہ. قضیہ حملیہ تین جز سے، کس سے؟ تین جز سے، تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. کس سے؟ التئم یلتئم، التیام مرکب ہونا. تلتئم اے تترکب، مرکب ہونا نہیں سمجھ گئے؟ چائے کن چیزوں سے بنتی ہے؟ شکر ہے، چائے پتی ہے، ادرک ہے، اور جو جو میٹیریل ڈال دو. تو ایسے حملیہ تین جز سے، تین ٹکڑوں سے یہ مرکب ہوتا ہے. کون ہے؟ اب یہاں اصطلاح بدل چکی ہے. منطق ہی سے پڑھتے چلے آ رہے ہو. 9 میں پڑھ رہے تھے مبتدا اور خبر، مسند، مسند لے. یہاں مسند لے کو محکوم علیہ اور مسند کو کیا کہیں گے؟ محکوم بھی. اور پڑھو گے تو کہیں گے محکوم علیہ کو یہ لوگ موضوع کہتے ہیں، محکوم بھی کو معمول کہتے ہیں. تو ایک محکوم علیہ ہے. زید قائم کہا تو زید محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے. تو زید پر حکم لگایا گیا کس چیز کا؟ قائم کا. تو قائم محکوم بھی بنا.
ہے، اور زید کی طرف قیام کی جو نسبت ہے یہ نسبت حکمی نہ ہے، زید کی طرف کھڑے ہونے کی نہ نسبت ہے آزما کی. تو زید پر حکم لگایا گیا کس چیز کا؟ کھڑے ہونے کا. تو زید اور قائم کے بیچ میں جو نسبت ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت حکمی. کیا بولتے ہیں؟ ایک محکوم علیہ ہے اور یسمى موضوعا، اور محکوم علیہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ موضوع. کیا بولا جاتا ہے؟ تو نہ والے مسند مسند لے مبتدا اور خبر بولتے ہیں، یا محکوم علیہ اور اسی کو کیا بولتے ہیں؟ موضوع. اور دوسرا جز کیا محکوم ہی ہے، ویسمى معمولا، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ معمول. والثالث، تیسری چیز کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا زید قائم، اصل میں کیا ہے؟ زید ہوا قائم. زید کے ساتھ قیام کا جو ربط ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ہوا نہ کر رہا ہے. قل هو اللہ احد، تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ احد میں بھی اس میں جلالت مبتدا ہے، احد کیا ہے؟ خبر. یہ قضیہ ہے جو صرف صادق ہے. تو تیسرا جز الدال علی الرابط، تیسرا جز کیا ہے؟ رابط پر دلالت کرنے والا، یعنی زید کے ساتھ قیام کا جو ربط ہے اس ربط پر دلالت کرنے والا. اور یسمى رابطۃ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ رابطہ. کیا رکھا جاتا ہے؟ اس میں فاعل نہ ہے، فاعلۃ کے ضمن پر رابطۃ. ففی قولک زید هو قائم، تو آپ کے قول زید هو قائم میں زید محکوم علیہ، زید کیا ہے؟ محکوم علیہ ہے اور موضوع ہے، اور قائم محکوم بھی ہے اور معمول ہے. ٹھیک ہے، سب آسان ہے. ولفظۃ ہوا نسبۃ ورابطۃ، اور لفظ ہوا یہی نسبت ہے. اس کو لوگ بولتے ہیں کیا؟ نسبت حکمی اور رابطہ. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ وقت تحذف الرابطۃ فی اللفظ، اور کبھی کبھی لفظ میں رابطہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. رابطہ کو، تو زید قائم میں رابطہ حذف ہے کہ نہیں حذف ہے؟ اللہ احد میں رابطہ کیا ہے؟ حذف. الانسان حیوان میں رابطہ ہے حذف. اکثر رابطہ کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. کبھی رابطہ لفظ میں حذف ہوتا ہے، دون المراد، مراد میں نہیں، نیت میں نہیں، صرف لفظاً محذوف ہے. جب ہم زید قائم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے زید ہوا قائم. فارسی میں تو رابطہ ذکر کرتے ہیں نا، زید قائم ہست، اور سالبہ ہے تو زید قائم نیست. اردو میں بھی رابطے کو ذکر کہتے ہیں، زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ذکر کرتے ہیں. تو ہے اور نہیں ہے کیا ہے؟ رابطہ. است اور نیست کیا ہے؟ رابطہ. بات سمجھ رہے ہو؟ تو لفظ میں رابطہ حذف کر دیا جاتا ہے، مراد میں نہیں. تو اب زید ہوا قائم کے بجائے کیا کہا جائے گا؟ زید قائم. سمجھ گئے؟ فصل للشرطیت اجزاء، شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں. جیسے حملیہ 3 جز سے مرکب ہے نا، ایسے شرطیہ کے بھی کیا ہیں؟ اجزاء ہیں. ویسمى الجزء الاول منها مقدما، یہاں محکوم علیہ نہیں بولیں گے. ان كانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، تو الشمس طالعہ پہلا جز، النہار موجود دوسرا جز. جو پہلے آئے گا اس کو مقدم بولیں گے. کیا بولیں گے؟ کہ وہ مقدم نہ ہے. اور دوسرا جز کو کیا بولتے ہیں؟ مؤخر نہیں بولیں گے، تالی. حالانکہ تالی کا معنی ہے کیا؟ مؤخر. تالی کا معنی کیا ہے؟ تالی بولتے ہیں تلا یتلو طلوعا سے، ماضی میں آگی، پیچھے چلنے والے کو، پیچھے رہنے والے کو. تو مؤخر کا معنی کیا ہے؟ جو پیچھے ہو. تو مقدم مؤخر نہیں بولتے ہیں، اس کا نام مقدم، اس کا نام کیا ہے؟ تالی. تو تالی کا کئی معنی ہے. ایک تالے میں تالی لگتی ہے، ایک تالی بجاتے ہیں اس کو بھی نہ تالی بولتے ہیں، اور ایک تالی منطقی بولتے ہیں. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی تالی کا معنی ہو، 3 معنی تو ہر آدمی نہ جانتا ہے. تو آپ تالی پوچھیں کسے کہتے ہیں تو کہو گے جو تالا میں لگتا ہے، یا تالی بجاتے ہیں. کیا کہو گے؟ قضیہ شرطیہ کا جو آخری جز ہوتا ہے، جس کو نحوی لوگ جزا بولتے ہیں. یہ لوگ شرط کو مقدم بولتے ہیں، جزا کو تالی بولتے ہیں. مقدم کو مقدم کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقدم ہے، پہلے ہے، اس کا معنی پہلے ہونا، اور اس کو تالی بولتے ہیں. چلے میں سمجھ گئے؟
تو یسمى الجزء الاول منها مقدما، اس کے پہلے جز کا نام مقدم رکھا جاتا ہے، والجزء الثاني منها تاليا، اس کے دوسرے جز کا نام تالی رکھا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہاں موضوع محمود، یہاں مقدم تالی. ففي قولك إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، تو آپ کے قول ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا میں آپ کا قول ان كانت الشمس طالعة مقدم، یہ کیا ہے؟ مقدم ہے. وقولك كان النهار موجودا، اور آپ کا قول كان النهار موجودا تالن، تالن نہ ہو گئی اس سے رما ارمی سے رامین، یہ سمجھ رہے ہو؟ دعا دعو سے کیا آئے گا؟ داعن. تو وہ تالی تھا، وہاں الف لام تھا تو تالی ہے، یا نہیں گری، یہاں یا گر گئی نا. بس میں تو یہ نہ کہو کہ کبھی تالی کہتے ہیں کبھی تالن کہتے ہیں. ابے تالی اور تالن ایک ہی چیز نہ ہے، یہاں نہیں سمجھا گی بات. تالی کیا تھا؟ تعلیم نہ تھا تو تعلیل ہوگی یا گر گئی. ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہو بھائی؟ تالی اور تعلیم ایک ہی چیز نہ ہے. تعلیم اصل میں کیا ہے؟ تعلیم نہ ہے. چلو. والرابطہ، اب یہاں رابطہ کیا چیز ہے؟ دو جز تو ہو گئے مقدم اور تالی، رابطہ کیا ہے؟ ہی الحکم بینہما، مقدم اور تالی کے درمیان جو حکم ہے وہی کیا ہے؟ رابطہ ہے. کیا ہے؟ رابطہ ہے. بس اتنا سمجھ گئے؟ اب یہاں سے بتائیں گے قضیہ حملیہ کی، اب یہ قسمیں کریں گے، تقسیم کریں گے.